قرآن کریم کی سورہ البقرہ میں سے میں نے ایک آیت پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو حکم دیا ہے، تمام مومنوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں۔ اللہ تعالی خطاب فرما رہا ہے ایمان والوں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایمان والے تھے اور آج بھی جو ایمان والے ہیں اور قیامت تک کے آنے والے جو ایمان والے ہوں گے، یہ اللہ کا حکم، اللہ کا خطاب سب کو ہے۔ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر اللہ نے روزے فرض کیے، جیسا کہ پہلے لوگوں پر بھی فرض ہوئے تھے، تاکہ تم تقوی دار ہو جاؤ۔ روزے رمضان المبارک کے فرض ہیں، یہ اسلام کے جو 5 رکن ہیں ان میں ہے، توحید ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، تو یہ فرض ہے اور اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، ہمارے روزے کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، اس کی شان تو بے نیاز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ساری کائنات اور سارا عالمین اگر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، اور اگر سارے کائنات والے اللہ کے فرما بردار بن جائیں، عبادت کرنے لگے، تو بھی اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ تو بے نیاز ہے۔ یہ روزے، نماز، زکوٰۃ، حج، توحید و رسالت، کلمہ، ذکر، اذکار، یہ تو تمہارے فائدے کے لیے ہے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، روحانیت آ جائے۔ نفس جو ہے نا ہمارا، یہ دنیا داری میں موٹے سے موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے لذیذ چیزیں، اس سے نفس موٹا ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، جب تقوی اور دینداری کی طرف آتے ہیں، تو آپ کی روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ کھانے پینے سے نفس کی غذا ہے، جسم کی غذا ہے، اور عبادت سے روحانی غذا ہے، ہماری روح کی غذا ہے۔ تو رمضان کے پورے مہینے کے روزے ہیں، 1 دن کے 2 دن کے نہیں۔ قرآن شریف میں آگے ہے، جو بیمار ہو، جو مسافر ہو، یا عورتوں کی مجبوری ہو، یا کوئی ڈاکٹر نے منع کیا ہو، تو ٹھیک ہے چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لو۔ لیکن تندرست آدمی یہ سوچ کے مجھے پیاس لگے گی، مجھے بھوک لگے گی، میں مر جاؤں گا، مرے گا کوئی نہیں۔ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا جسم ہے، یہ مشینری اللہ نے بنائی ہے، اس کو پتہ ہے۔ جو مشین بنانے والے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کو اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو ہماری بنائی ہوئی مشینری کو کیا ضرورت ہے۔ جیسے نالی سڑ جاتی ہے نا، نالی میں آپ کوڑا ڈالے جائیں سڑ جاتی ہے، صاف کرنی پڑتی ہے نا۔ ہمارے جسم میں ہمارا معدہ، ہمارا لیور، ہمارے کڈنی، ہمارا دل، ہمارے جسم، ہماری آنتیں، جن کو پینکریاس کہتے ہیں، کھاتے بھرتے لوگ جو ہے نا، آج کل کھانے پینے کی لوگوں نے اتنی چیزیں نکال دی ہیں، اتنی ویرائٹیز آ گئی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ انسان کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس سے ہمارا نفس موٹا ہو جاتا ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں
جب آپ اللہ کی نیت کر کے، اللہ کے عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جب آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کی روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے، ایمانی طاقت بڑھ جاتی ہے، اسلامی طاقت بڑھ جاتی ہے، آپ کا لیور صحیح کام کرنے لگتا ہے، آپ کا دماغ صحیح کام کرنے لگتا ہے، آپ کا معدہ ہاضمہ اچھا کرنے لگتا ہے، آپ کی آنتیں صاف ہو جاتی ہیں، آپ کا جسم ایسا ہو جاتا ہے جیسے نیا۔ پتہ نہیں کتنی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں روزے سے۔ ہم لوگ تو پڑھتے نہیں، ذرا آپ پڑھ کے دیکھیے سائنسداں کیا کیا بتاتے ہیں، جاپان والے کیا کہہ رہے ہیں، دوسرے کیا کہہ رہے ہیں۔ روزہ رکھنے سے کینسر کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیے ذرا۔ تو یہ فائدہ روزے کا ہم کو ہی ہے۔ یہ اگر آپ تندرستی چاہتے ہو تو روزہ رکھ لو، اگر روحانیت چاہتے ہو روزہ رکھ لو، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو روزہ رکھ لو۔ آپ دیکھیے، آپ اللہ کی بات مانیں گے تو کتنی بے شمار نعمتیں آپ کو ملیں گی، ثواب ملے گا، بے شمار ثواب ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا ثواب کھولا نہیں ہے، کتنا ملے گا۔ اگر آپ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھ لیتے ہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں ایک دانہ خیرات کر دیتے ہیں 700 دانے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نیکیوں کے ثواب لکھ دیے ہیں، روزے کا نہیں لکھوایا۔ الصوم لی، اللہ فرماتا ہے روزہ تو میرے لیے ہے۔ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اپنا کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، آرام چھوڑ دیا، اپنی نفسانی اور جنسی خواہشات کو چھوڑ دیا۔ انسان جو حیوان بنا ہوا تھا ایک دم وہ فرشتہ بن گیا، میرے لیے چھوڑا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ جتنا بڑا دینے والا اتنا ہی بڑا انعام۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ ہوں۔ پروردگار فرماتا ہے میں اس کا بدلہ ہوں، میں بندے کا ہو جاتا ہوں، جو بندہ چاہتا ہے وہی کرتا ہوں، میں جو بندہ مجھ سے چاہتا ہے میں وہی کرتا ہوں، میں انا اجزا بہ۔ تو اس سے ہماری روحانی غذا ہوتی ہے۔ پھر آپ سحری میں اٹھتے ہیں، آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، سحری کے وقت آپ 3 لقمے بھی کھا لیتے ہیں، ثواب ملتا ہے، سنت ادا ہوتی ہے، اور سحری کے وقت کی دعا، افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو روزے کا فائدہ ہمیں ہے، اور جو رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ آپ دیکھیے رمضان میں افطار کرنے کے بعد ہم لوگ کتنا کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں، لیکن تراویح میں آنے میں کوئی سستی نہیں ہوتی۔ حالانکہ اتنا کھانے کے بعد تو 4 رکعت پڑھنی مشکل ہے، لیکن ہاضمہ اچھا ہو جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، روحانیت آ جاتی ہے، پھر رات میں کھانا کھاتے ہیں، پھر سحری میں کھانا کھاتے ہیں، ہضم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے جسم کے فائدے کے لیے ہے، اللہ نے فرمایا۔ اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں سب صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ حالانکہ حضور کی یہ عادت نہیں تھی کہ مہینے کے آخر میں وہ جمع فرمائے، لیکن جب شعبان کا آخر دن آیا صحابہ کرام کو جمع فرمایا، جمع فرما کے صحابہ کرام کے سامنے وعظ کہا اور رمضان کی فضیلت بتائی۔ اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ ہے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ و نصیحت ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ،
یہ جو مہینہ آ رہا ہے بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ کتنی عظمت ہوگی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر اس کا ثواب ملتا ہے، شب قدر۔ آپ نے فرمایا اس کے روزے فرض ہیں، دن میں روزے فرض ہیں، اور رات میں جو نماز ہے جیسے تراویح وہ فرض اور واجب نہیں ہے، اس کو آپ سنت کہہ لیجئے، سنت مؤکدہ ہے، وہ فرض بھی نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اور تراویح کے اندر جماعت بھی واجب نہیں ہے، جماعت سے جو پڑھ لیں، اگر مسجد میں کچھ لوگ پڑھ لیں، جو رہ جائیں گھر میں اکیلے پڑھ لیں۔ اور تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کے اور تہجد تک رہتا ہے۔ فرمایا کہ نماز ہے جو، اور یہ مہینہ ایسا آتا ہے کہ اگر کوئی معمولی نیکی بھی کرتا ہے نا، فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ اگر آپ نے 2 رکعت رمضان میں نفل پڑھ لیے تو فرضوں جتنا ثواب ہے۔ اگر آپ نے 4 رکعت نماز ظہر پڑھ لی رمضان میں تو 70 ظہر کی نمازوں کا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، چونکہ انسان جب بھوکا رہتا ہے وہ بھی صبر کرتا ہے، کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، خواہشات نفسانیہ سے رکا ہوا ہے، حتیٰ کہ غلط بات بھی نہیں بول رہا۔ روزے میں حکم یہ ہے غلط بات بھی نہ بولو، اللہ کا ذکر کرو، تلاوت کرو، خاموش رہو، بس کوئی ادھر ادھر کی فالتو کی بات نہیں، نہ سیاسی بات، نہ سماجی بات، نہ کچھ، کوئی نہیں، خاموشی سے اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ اس میں رزق بڑھا دیتا ہے۔ اگر کوئی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جہنم سے اس کو آزادی دے دیتا ہے، اور اس کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے روزے دار کو ملتا ہے۔ افطار کرانے کے 3 ثواب ہیں، مغفرت، جہنم سے آزادی، اور اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سنا، تو صحابہ تو غریب تھے، بہت زیادہ غریب تھے، کچھ مالدار بھی تھے، اصحاب صفہ بھی ہوتے تھے جو کئی دن کے فاقے سے رہتے تھے، لیکن صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ ہم ثواب کا کوئی کام چھوڑیں نہیں۔ انہوں نے کہا حضور ہمارے پاس تو اتنی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم روزہ افطار کرائیں، حضور سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ حضور نے فرمایا کیا ایک گھونٹ دودھ بھی نہیں پلا سکتے روزے دار کو؟ کیا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتے؟ کیا ایک کھجور بھی نہیں کھلا سکتے؟ فرمایا جو اتنا بھی کر لے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اس کو بھی اتنا ہی ثواب، تینوں ثواب ملیں گے۔ اور اگر کوئی روزے دار کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا، افطار کرا دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہر ہے، جنتوں کی نہر ہے، میرے حوض سے اس کو سیراب کرے گا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو دیکھیے جنت کی بھی اس میں بشارت دی گئی ہے کہ جنت میں داخل ہونے تک حضور نے فرمایا اس مہینے کا پہلا رحمت ہے، پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ اوسط، درمیانہ عشرہ مغفرت ہے، اور آخر عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غور سے سنیے گا، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے،
جس سے جس کی مدد ہو سکے کرو، مدد نہیں کر سکتے اچھی بات ہی کرو، غم خواری کرو، غریبوں کی دلجوئی کرو، جو غریب ہیں پریشان ہیں ان کی مدد کرو، ان کے دکھ کو بانٹو، ان سے اچھی اچھی باتیں کرو۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے غلاموں پر کام ہلکا کر دیتا ہے، آج کل تو غلام ہوتے نہیں، نوکر چاکر کاریگر مزدور لیبر جتنی ہے، اگر کوئی رمضان میں لیبر کا غلاموں کا کام ہلکا کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بخش دے گا، اس کا قیامت کا بوجھ ہلکا کر دے گا، اس کو بخش دے گا، اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ 2 دفعہ حضور نے فرمایا، ایک تو مواسات، ہمدردی، غمخواری، اور ایک فرمایا کہ جو اپنے نوکروں کے اپنے غلاموں کے کام کو ہلکا کرے گا۔ مذہب اسلام یہ چاہتا ہے کہ رمضان میں عبادت بھی کرو اور لوگوں سے ہمدردی بھی رکھو، محبت بھی رکھو۔ تو رمضان کا ثواب تو ہمیں ہے، لوگ آرزو کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں رمضان ملے۔ جب آپ الوداع کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، پروردگار اگلے سال بھی ہمیں رمضان ملے۔ یہ نصیبے کی بات ہے کہ آپ کو رمضان مل گیا۔ اس کے اندر رمضان کا احترام کرنا ہے، دن میں روزے رکھنے ہیں اور رات میں تراویح پڑھنی ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اس کا ثواب بہت ہے۔ حضور نے قرآن شریف نے فرمایا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، زندگی بھی ختم ہو جائے گی، تندرستی بھی ختم ہو جائے گی، روپیہ پیسہ بھی ختم ہو جائے گا، مکان دولت یہ وہ سب ختم، کیا پتہ کب تمہاری دنیا سے روانگی ہو جائے۔ وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اللہ کے پاس ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے، نامہ اعمال میں لکھی ہے، اللہ کے پاس ثواب ہے۔ روزہ رکھ لیا، اللہ کے پاس ثواب ہے۔ زکوٰۃ دے دی، اللہ کے پاس ثواب ہے۔ صدقہ خیرات کر دیا، اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے بینک میں کوئی خطرہ نہیں ہے، دنیا کے بینکوں میں خطرہ ہوتا ہے۔